کتنا عرصہ ہو گیا ہے جیل خانہ جات کے اندر؟ تقریباً 30 سے 35 سال ہو گئے ہیں یہ بیٹ کرتے ہوئے، لوگوں کو سسکتے بھی دیکھا ہے۔ جیل کا جو ماٹا ہے وہ کہتے ہیں جی نفرت جرم سے ہے، انسان سے نہیں ہے، لیکن اس کے پس پردہ بہت سارے حقائق ہیں، بہت ساری زندگیاں تباہ بھی ہوئی ہیں۔ یہ جیل ہے غریب آدمی کے لیے، سرمایہ دار کے لیے جیل ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ پوری مسلم لیگ نون کی جو قیادت تھی وہ جیلوں میں تھی، آج وہ برسر اقتدار ہے۔ 30 سال 35 سال پہلوں کی جیلیں بھی دیکھیں اور آپ آج کی بھی وہ بھی جیلیں دیکھی ہیں، کیا ڈفرنس پایا آپ نے؟ فرق کیا پایا؟ سیاستدان جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جیلوں کے اندر آئے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ آتے رہیں گے جیلوں میں تبھی چیزیں بہتر ہوں گی؟ کیونکہ ویسے تو چیزیں بہتر نہیں ہونے والی۔ میں نے سیاست کا رول ماڈل جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے، جوید ہاشمی دیکھا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جوید ہاشمی سے میں ملا جہاں پہ نواز شریف صاحب بھی ملاقاتیں کرتے ہوتے تھے، اور وہ چھوٹا سا کمرہ ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا، کوڑ اقبا جیل کا وہ کمرہ ہوتا ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ کل کے جو قیدی تھے آج برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں، ایوان صدر سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک، اور وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ کے اندر، جیل خانہ جات کے اندر؟ مجھے عمر بھائی تقریباً 30 سے 35 سال ہو گئے ہیں یہ بیٹ کرتے ہوئے، اور تب سے بہت سارے آئی جیز، ڈی آئی جی، نیچے سے اوپر تک تمام کے تمام معاملات دیکھتے رہے ہیں، لوگوں کو سسکتے بھی دیکھا ہے، کیونکہ ان کا تو ماٹو ہے، جیل کا جو ماٹو ہے وہ کہتے ہیں جی نفرت جرم سے ہے، انسان سے نہیں ہے، لیکن اس کے پس پردہ بہت سارے حقائق ہیں، بہت ساری زندگیاں تباہ بھی ہوئی ہیں، بہت سارا جو ہے وہ میٹر چلتے رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، آج بھی چل رہے ہیں۔ یہ جیل جو ہے نا، یہ جیل ہے غریب آدمی کے لیے، سرمایہ دار کے لیے جیل ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ سرمایہ دار سے مراد ہوگی میری سیاستدانوں کے حوالے سے، تو یہاں پہ جو ماضی میں آئے اور آ کے وہ ایوان کے اقداروں میں بیٹھے آج بھی بیٹھے ہوئے، پوری مسلم لیگ نون کی جو قیادت تھی وہ جیلوں میں تھی، آج وہ برسر اقتدار ہے۔ اگر ہم صدر زرداری کی بات کریں تو وہ کل کوڑ اقبا جیل میں تھے، جب میرے بال بھی کالے تھے وہ بختر بند گاڑی پہ آتے تھے، اور آج وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ تو ایک زندگی کا ایک چکر ہے، کوئی اوپر آ گیا، کوئی نیچے رہ گیا، لیکن اب جو نیچے رہ گیا وہ گیا، وہ دنیا چھوڑ گیا۔ آپ نے 30 سال 35 سال پہلوں کی جیلیں بھی دیکھیں اور آپ آج کی بھی، جب ہمارا پاکستان ترقی کر رہا ہے، وہ بھی جیلیں دیکھی ہیں، کیا ڈفرنس پایا آپ نے؟ فرق کیا پایا؟ بہت زیادہ فرق پایا، اور سب سے زیادہ فرق یہ ہوا کہ جو آج کی جو قیادت ہے ہماری، وہ ماضی میں جیلوں میں رہی، اور اس سے یہ ہوا کہ جب وہ باہر نکلے ہیں تو ان کو یہ تھا کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، جیل اصلاحات کے نام پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور ماضی میں علیم خان بھی رہے تو آج علیم خان فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور سالانہ جو ہے وہ تقریباً میرے انداز سے 22 سے 25 کروڑ روپیہ جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرتی ہے۔ فنڈ ریزنگ کس مد میں کرتی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرتی ہے کہ ان کے جرمانے وہ تو مخیر حضرات ہی معاف کر دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، تو علیم خان فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس مد میں کرتی عدیت میں، عدیت کے جو ملزمان ہیں جج صاحب سزا دے دیتے ہیں 20 سال 10 سال 5 سال، اور اس کی مد میں عدیت ہوتی ہے جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ عدیت دیں گے تو پھر رہائی ہوگی۔ وہ عدیت کی جو ہے نا وہ سزا میں کمی نہیں ہوتی، جرمانہ ہو تو جرمانے کے ساتھ اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ کمی سے مراد ہے کہ آپ کو 5 ماہ 6 لاکھ روپیہ فائن ہو جائے گا، 5 ماہ آپ گزار دیں گے تو اس سے جتنی بھی آگے آپ جائیں گے تو وہ جو فائن ہے وہ کم ہوتا جائے گا، بالکل اس ٹھیک ہے۔ 8 ماہ بھی ہو جائیں گے، 10 ماہ ہو گئے، دیون کے ایک ٹائم آئے گا آپ کا فائن ختم ہو جائے گا، لیکن دیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اور جب تک آپ ادا نہیں کریں گے وہ رہائی نہیں ہوگی۔ اور اس مد میں علیم خان فاؤنڈیشن جو ہے وہ بڑا کام کر رہی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن بھی بڑا، مطلب بہت سارے مختلف مخیر حضرات بھی جو ہے وہ بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جیلوں کے اندر آئے، جیلوں میں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اندر یہ ڈرا بیک ہیں، یہاں پہ ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے چیزوں کی، جب وہ باہر آئے انہوں نے اس اصلاحات کے لیے کام کیا۔
کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ آتے رہیں گے جیلوں میں تو تبھی چیزیں بہتر ہوں گی، کیونکہ ویسے تو چیزیں بہتر نہیں ہونے والی؟ نہیں، اصل میں جو ہمارا یہاں پہ سسٹم ہے وہ سسٹم جو ہے یہ آتے جاتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ جب ایک برسر اقتدار آئے گا تو دوسرا تو جیل جائے گا۔ قبر ایک ہے، بندے دو ہے، تو اس میں تو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ کس نے جانا، کہاں پہ جانا ہے۔ جو کل کے برسر اقتدار تھے آج ڈالا جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سیاسی دیکھیں قیدی نا، آپ نے اپنی پوری ایکسپیرینس میں آپ نے دیکھا کہ یہ پوری لائن لگی ہوئی ہے، اتنے سال ان کے جب تک اقتدار میں رہتے ہیں وہ قید ہی رہتے ہیں، تو یہ سلسلہ جب سے آپ نے دیکھا چلتا جا رہا ہے، کیا ختم نہیں ہو جانا چاہیے یہ ساری چیزیں؟ نہیں، اصل میں پتہ کیا ہے، یہ ختم جب آپ انتقاماً سیاست کریں گے تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ جب آپ اس موٹو میں آئیں گے کہ اصلاح برائے وہ جو ہے نا اصلاح کریں گے اور سیاست برائے خدمت کے نام پہ آئیں گے تو پھر جو ہے نا وہ اس میں اصلاح ہوگی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ کل کا جو سیاستدان ہوتا ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور 2 سال 3 سال اقتدار میں رہ کے وہ کہاں پہ چلا جاتا ہے۔ مثلا میں نے سیاست کا رول ماڈل جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے، جوید ہاشمی دیکھا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جوید ہاشمی سے میں ملا جہاں پہ نواز شریف صاحب بھی ملاقاتیں کرتے ہوتے تھے، اور وہ چھوٹا سا کمرہ ہے ڈپٹی سپریڈنٹ کا، کوٹ اقبا جیل کا وہ کمرہ ہوتا ہے، اس میں ایٹ اے ٹائم جو ہے 3 ٹیبلیں بھی پڑی ہوتی ہیں، کرسیاں بھی لگی ہیں، اور میرا خیال 5 یا 10 لوگ، زیادہ سے زیادہ 10 لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ملاقات کرتے ہیں۔ لیکن جب میاں نواز شریف صاحب اس جیل میں تھے تو 60 لوگ جو ہے وہ اس کمرے میں جو تھے، وہ تو آپ اس کا اندازہ لگا لینا کیسا۔ پھر وہ قید تو تو نہ وہ قید، وہ جوید ہاشمی صاحب سے ملا تو مجھے انہوں نے، تب میں خبریں کا چیف رپورٹر تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ وہ یار آپ نا زیاد صاحب سے بات کروائیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہ رحمت عطا کرے، وہ فوت ہو گئے ہیں، چیف ایڈیٹر تھے خبریں کے، انہوں نے کہا ان سے بات کروائیں۔ تو میں نے ان سے جو ہے، کیونکہ وہ تب چیمبر نہیں لگے ہوتے تھے، آج تو چیمبر لگے ہیں، آج تو موبائل بھی بیکار ہے، تو میں نے ان سے بات کروا دی۔ 2 دن بعد زیاد صاحب ملتان گئے جنوبی پنجاب میں، تو وہاں پہ انہوں نے جلسے سے خطاب کیا، انہوں نے کہا جی جوید ہاشمی صاحب سے میری بات ہوئی تھی، تو وہ کچھ گلے شکوے کر رہے تھے میرے ساتھ۔ دوسرے دن جو ہے وہ جوید ہاشمی صاحب کے کمرے کی تلاشی لی گئی، ایجنسیاں اتنی متحرک ہو گئیں، انہیں ایجنسیاں وہ تلاشی لی دی، بلکہ ان کے کپڑے نہیں اتارے، باقی سارا کچھ ان کی تلاشی لی۔ کو 8-10 دن بعد میں گیا تو میں ان سے کہا کہ وہ ہاشمی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ڈیوٹی میں ملاقات ہو رہی میری، ہیلو ہوئی، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یار میرا حال پوچھ رہے، میرے سارے 3 ڈبے بعد سٹا کے تھے، میرا حال پوچھ رہے۔ میں کیا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یار وہ آپ کے باس نے ضیاء صاحب نے ادھر کوئی تقریر کی ہے، تو وہ اتنے ایکٹیو ہو گیا آن کے انہوں نے سارا میرے بسترے باہر نکال دیے۔ مثلا اگر واقعی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ نہیں کرتے۔ مثلا میں تو دیکھتا ہوں کہ کل کے جو قیدی تھے آج برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں، ایوان صدر سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک، اور وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جو ہے کل کے یہ قیدی تھے، سیاسی قیدی تھے۔ لیکن جو اس میں آپ ان کو پکڑے جو انہوں نے جرم کیا، بالکل صحیح ہے، تو بے گناہ کو جو ہے نا، یہ نہ ہو کہ بے گناہ کو آپ جو ہے وہ دس دیتے ہیں، تو پھر وہ آ کے یہ ساری زندگی یہی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ یار ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور عدالت 10 سال بعد ان کو باعزت طور پہ بری کر دیتے ہیں، جیسے موجودہ قیادت تقریباً ساری بری ہو چکی ہے۔